السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے استعلاء اور استفال. استعلاء حمزہ کے نیچے بھی زیر لگائیں گے اور تا کے نیچے بھی کسرہ لگائیں گے، ٹھیک ہے. تو استفال میں بھی یوں ہی استعلاء اور استفال، ٹھیک ہے. صفات لازمہ جو کہ پیئرز کی شکل میں ہوتی ہیں، ان کے پیئرز ہیں کتنے جو ہم نے کرنے ہیں. پیئرز تو بہت ساری ہیں، صفات بھی بہت ساری ہیں، تقریباً 40 یا اس سے بھی زیادہ صفات ہیں عام طور پر. لیکن جو کہ صفات عام طور پر جانی مانی جاتی ہیں، کچھ صفات کو ہی بکس میں جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. ان صفات میں سے بھی ہم صرف اور صرف صفات لازمہ متضادہ کے 4 پیئرز کریں گے جن کا ادائیگی میں تعلق ہوتا ہے، جو ادائیگی میں تعلق رکھتی ہیں، جن کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ہوتا ہے. باقی جتنی بھی صفات ہیں جن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ان کو ہم نے نہ تو پیئرز کی شکل میں لیا، نہ ہی دوسری صفات کو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے. تو فی الحال ہم پیئرز والی صفات کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ 4 پیئرز ہی ہم کریں گے، جس میں کہ فرسٹ پیئر ہے ہمس اور جہر کا، سیکنڈ پیئر ہے شدت رخوت اور توسط کا، اور تھرڈ پیئر ہے استعلاء اور استفال کا، فورتھ پیئر ہوگا اطباق اور انفتاح کا. ہمس اور جہر فرسٹ پیئر اینڈ سیکنڈ پیئر جو ہے شدت رخوت توسط، یہ ہم کر چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں. اگر اس میں سے ابھی تک آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پچھلے لیکچرز کو ضرور دیکھیں. آج ہم تھرڈ پیئر کریں گے استعلاء اور استفال کو. استعلاء کا جو لغوی معنی ہے وہ بلند ہونا، اور ہم نے کہا کہ جب بھی ہم صفات لازمہ متضادہ کریں گے، متضاد کا مطلب ہے الٹ ہونا، اپوزٹ ہونا. تو جب بھی پیئر میں کسی ایک کا میننگ جو بھی ہوگا اس کے بالکل اپوزٹ پیئر کی دوسری کوالٹی کا میننگ ہوگا. بالفرض ہمیں استفال کا معنی یاد ہے کہ نیچے رہنا، اور ہمیں استعلاء کا معنی یاد نہیں آ رہا، تو ہم نیچے کی جو اپوزٹ ہے وہ اوپر ہونا یا بلند ہونا، اس سے ہم اس کا معنی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یا پھر استعلاء کا اگر آپ کو معلوم ہے کہ بلند ہونا، اور استفال کا معنی آپ کو یاد نہیں آ رہا، تو آپ اس کے بالکل اپوزٹ لے کر آئیں گے تو وہ نیچے رہنا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ ان کے معنی یاد کر سکتے ہیں. تو استعلاء کا میننگ ہے بلند ہونا، اور استفال کا مطلب ہے نیچے رہنا. اس کی ادائیگیوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ استعلاء والے حروف کی جب ادائیگی کرتے ہیں تو ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے. ہم تمام جو پیئرز ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے ٹپس نکال رہے ہیں کہ ہر پیئر کا تعلق ہے کس چیز کا. ہمس اور جہر میں ہم نے کہا تھا کہ تعلق ہے سانس کا، سانس چلے گا یا رکے گا. ہمس میں سانس چلتا ہے اور جہر میں سانس رک جاتا ہے. پھر ہم نے کہا تھا شدت رخوت اور توسط میں تعلق ہے آواز کے جاری رہنے کا، یعنی پہلے پیئر میں تعلق ہے سانس کے جاری رہنے کا یا رکنے کا، دوسرے پیئر میں تعلق ہے آواز کے جاری رہنے یا رکنے کا، ٹھیک ہے. تو آواز چلے گی یا رکے گی. شدت میں آواز بالکل بند ہو جاتی ہے، تو رخوت میں آواز جاری رہتی ہے، اور توسط میں درمیانی حالت رہتی ہے، نہ ہی بہت زیادہ، نہ ہی جھٹکے سے بند ہوگی، نہ ہی بہت زیادہ رخوت کی طرح جاری ہوگی، بلکہ درمیانی کیفیت ہوگی. آج کے پیئر کا جو تعلق ہے وہ ہے زبان کی جڑ کا. یہاں پر ہم صرف یہ دیکھیں گے زبان کی جڑ کا کیا تعلق ہوگا، یعنی اقصی لسان کا، جس کو ہم اقصی لسان بولتے ہیں. تو استعلاء کا میننگ ہے بلند ہونا. اب زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوگی، ٹھیک ہے. استعلاء مین کہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوگی، یعنی اقصی لسان جو ہے وہ اوپر تالو کی طرف بلند ہو جائے گی. اس کے اپوزٹ دیکھیں تو استفال کے میننگ جو ہے وہ نیچے رہنا ہے، تو زبان کی جڑ پھر نیچے رہے گی، ٹھیک ہے. تعلق کو بھی پہلے ہم نے دیکھ لیا نا کہ اس پیئر میں تعلق ہے زبان کی جڑ کا. پھر ان کے میننگ کے اعتبار سے ہم نے ان دونوں کو وہ ان کی ڈیفینیشنز بنا لی، ان کی ادائیگی بنا لی کہ زبان کی جڑ بلند ہوگی تو استعلاء ہوگا، زبان کی جڑ نیچے رہے گی تو استفال ہوگا، ٹھیک ہے. وہ زبان کی جڑ استفال والے حروف میں تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچے رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب زبان کی جڑ جب تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. آپ کو جب بھی حروف مستعلیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حروف مستعلیہ کو موٹا کریں، تو آپ کو یہی بولا جاتا ہے کہ زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھائیں. اگر آپ زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھاتے تو آپ کے حرف کبھی بھی موٹے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. اقصی لسان اگر تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی تو لفظ موٹا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی حرف موٹا نہیں ہو سکتا. تو زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوگی تبھی یہ حروف موٹے پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن استفال والے حروف میں زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیچے رہتی ہے، اس وجہ سے یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا
حلق ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یہاں سے زبان نیچے ہے، ٹھیک، حلق کی طرف سے یہاں گلے سے ہماری جو آواز نکلتی ہے وہ سیدھی اور سٹریٹ باہر نکل آتی ہے. یہاں پر زبان نے اوپر کی طرف بلند ہو کر کوئی اس کو رکاوٹ پیدا نہیں کی، کوئی بھی اس کی سپیس کو کم نہیں کیا جس کی وجہ سے آواز منہ میں بھرے گی. ٹھیک ہے، جب آواز منہ سے ڈائریکٹ باہر نکل آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حرف باریک پڑے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جب آپ حروف مستعلیہ کے لیے زبان کی جڑ بلند نہیں کرتے بلکہ پیچھے سے زبان کو سٹریٹ رکھتے ہیں تو وہ حرف باریک ہو جاتے ہیں، پھر وہ حرف موٹے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو زبان کی جڑ اوپر کی طرف بلند ہوگی تو حرف موٹے ہو جائیں گے، آواز منہ میں بھر جائے گی. زبان کی جڑ اگر نیچے رہے گی، پیچھے سے بلند نہیں ہوگی تو وہ حرف باریک ہوں گے اور آواز منہ سے ڈائریکٹ باہر نکلے گی، اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو استعلاء والے حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ان کا لقب ہے حروف مستعلیہ اور یہ 7 حروف ہیں. خصوص وقت قذ، ٹھیک ہے، یہ 7 حروف کا مجموعہ ہے جس میں ہے خ، صاد، ضاد، غین، طا اور قاف اور ظا. ٹھیک ہے، یہ 7 حروف کا مجموعہ ہے جس کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں. ٹھیک، مستعلیہ ہم انہیں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان میں استعلاء کی کوالٹی پائی جاتی ہے. استعلاء کی کوالٹی ہونے ہی کی وجہ سے اس کو مستعلیہ کہتے ہیں. استعلاء کا مطلب بلند ہونا. مستعلیہ حروف میں زبان کی جڑ اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے. یہ 7 حروف ہوتے ہیں. اگر استعلاء میں 7 حروف ہیں یعنی حروف مستعلیہ اگر 7 ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 29 حروف میں سے 7 حروف کو ہم مائنس کریں تو 22 حروف باقی بچتے ہیں، اور یہ جو 22 حروف ہیں یہ استفعال میں جائیں گے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 7 حروف حروف مستعلیہ ہیں اور 22 حروف جو باقی کے 22 حروف ہیں ان 7 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی 22 حروف ہیں وہ حروف مستفلہ ہیں. ٹھیک ہے، ان کا لقب ہے مستفلہ، حروف مستفلہ. استعلاء والے حروف کو مستعلیہ کہتے ہیں اور استفعال والے حروف کو مستفلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ استعلاء والے حروف 7 حروف ہیں اور استفعال والے حروف 22 حروف ہیں. ٹھیک، اب ان کی ادائیگیوں میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہے خواب، خو، خو، جو زبان کی جڑ ہے اوپر کی طرف بلند ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ قال، قا، زبان کی جڑ اوپر کی طرف بلند ہوگی. ٹھیک ہے، یہ سارے حروف کے لیے زبان کی جڑ اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ان حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف لے لیں، تا لے لیں، ٹھیک ہے، تابا، تابا، جو پیچھے سے زبان کی جڑ ہے وہ بالکل سٹریٹ ہے، وہ اوپر کی طرف بلند نہیں ہو رہی، آواز منہ سے ڈائریکٹ نکل رہی ہے. لیکن اب اگر آپ اسی تا کو لیں، تا کی بجائے باریک تا کی بجائے موٹے تا کو لیں تو اب ہمیں کیا ہوگا؟ اس کا ڈیفرنس کرنا ہوگا ہمیں زبان کی جڑ اوپر اٹھا کے. ٹھیک ہے، تا اور تا میں ڈیفرنس کیا ہوگا؟ زبان کی جڑ باریک تا کے لیے نیچے رہے گی اور تا کے لیے زبان کی جڑ اوپر اٹھ جائے گی. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ طاب، طا، تاب، طاب، یہ. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو اگر ہم طا کو باریک کر دیتے ہیں وہ تا بن جاتا ہے. کیا؟ ٹھیک ہے، مین الشیطان، طا منہ بھر کے ادا کریں گے. ٹھیک، منہ بھر کے ادا کرنے کا مقصد ہے کہ پیچھے زبان کی جڑ اوپر اٹھ جائے گی، منہ بھر جائے گا. ٹھیک ہے، طا کے لیے تو زبان کا درمیان بھی اٹھائے گا لیکن زبان کے درمیان کا تعلق اگلے پیر سے ہے جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ پیر کریں گے، اطباق اور انفتاح والا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. استعلاء اور استفعال کو دیکھیے، ان کے تمام حروف کی ادائیگیاں کر کے دیکھیے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی کوسچن ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو، ادائیگی میں پرابلم ہو تو آپ مجھے جو ہے وہ میسج کریں، میرے سے کنسلٹ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے سیکھنا اور سکھانا دونوں آسان بنائے انشاءاللہ. کوئی کوسچن ہے تو آپ کر لیں.